نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہم ہیں 10ویں پارے پر، جز نمبر 10، سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے منافقین کو، مشرکین کو، کفار کو، ایک ڈیوریشن دے دی، ٹائم لمٹ دے دی کہ یہ ہے تمہارے پاس ٹائم، 4 مہینوں کا وقت اور تم پلٹ آؤ۔ اس کے علاوہ غزوہ تبوک کا ذکر کیا گیا ہے، اور پچھلی کلاس میں جو ہم نے پڑھا موسٹلی وہ غزوہ تبوک ہی کے متعلق تھا۔ غزوہ تبوک اسلام کا آخری غزوہ، جس کے لیے مسلمان رومیوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ گرمی کا موسم تھا، فصلیں پک چکی تھیں، شدید گرمی تھی۔ ویسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ کے لیے نکلا کرتے تھے تو کچھ لوگوں کو، سب کے لیے فرض نہیں تھا نکلنا، لیکن غزوہ تبوک میں سب پہ فرض کر دیا گیا تھا کہ سب نے نکلنا ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 39 سے کہ اللہ اگر نہیں تنفرو، تم نکلو گے کس لیے؟ نبی کے ساتھ مدد کے لیے، لڑنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ یعذبکم، عذاب دیا جائے گا تم کو، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ کیا تمہارے مدد نہ کرنے سے رسول کی کوئی مدد نہیں کرے گا؟ ان کی مدد تو ہو جائے گی، لیکن تم اپنی خیر مناؤ، تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ، اور بدل دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کسی اور قوم سے، تمہاری جگہ اور ماننے والے آ جائیں گے۔ ولا، اور نہیں، تضروہ، تم تکلیف پہنچا سکتے اس کو، شیئا، کچھ بھی، کچھ نقصان تم نہیں دے سکتے اس کو۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ چاہے تو عذاب دے، وہ چاہے تو معاف کر دے۔ اللہ، اگر نہیں تنصروہ، تم مدد کرو گے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فقط، پس تحقیق، نصرہ اللہ، مدد کی اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اب بتایا جا رہا ہے کیسے بہت سے موقع گزر گئے کہ جب تم نے رسول کو اکیلے چھوڑ دیا۔ غزوہ احد میں کیا ہوا؟ منافقین نے کیا کیا؟ اپنی فوجیں لے کر آئے، لیکن عین لڑنے کے وقت عبداللہ بن ابی نے کیا کیا؟ 300 لوگوں کو علیحدہ کر لیا، ہم نے نہیں لڑنا۔ تو کیا جب انہوں نے چھوڑ دیا مسلمانوں کی مدد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، تو کیا اس کے باوجود مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہوئی؟ کس نے مدد کی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، فرشتوں کے ذریعے سے۔ یہاں وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ اگر نہیں تنصرو، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، اس پیغمبر کی اور اس کے اصحاب کی، فقط، پس تحقیق، نصرہ اللہ، مدد کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی، از، جب۔ اب یہاں ایک خاص واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ خاص واقعہ کون سا؟ ہجرت کا واقعہ، کہ جب دارالندوہ میں کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، منافقین نے بیٹھ کر، ان کے سرداروں نے، بڑے بڑے سرداروں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اس پیغمبر کو ختم کر دیا جائے، اور سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا، کس نے کہا نکال دو، کس نے کہا مار دو، کس نے کہا قید کر دو اس کو، اینڈ سو آن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا، لیکن آپ جانتے تھے کہ اگر میں یہاں سے نکلوں گا اور سیدھا جاؤں گا مدینہ کی طرف تو کفار کی فوج میرا پیچھا کرے گی اور مجھے نہیں چھوڑے گی، مجھے تکلیف دے گی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے، اس کے حکم سے آپ نے کیا کیا؟ ایک غار میں پناہ لی، جس کو غار ثور کہا جاتا ہے۔ غار ثور کہاں ہے؟ ہونا تو یہ تھا کہ آپ مکہ سے نکلتے اور آپ آگے مدینہ کی طرف جاتے۔ آپ نے کیا کیا؟ یہ بھی ایک ہوتا نا، ایک ٹیکٹک آپ نے یوز کی کہ آپ نے آگے جانے کی بجائے آپ نے مکہ کے پچھلی جانب چلنا شروع کیا، اور یہ غار ثور جو تھا یہ پیچھے کی طرف تھا،
اور کفار جو تھے مکہ والے، اہل مکہ والے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ ایسا کریں گے. ان کے ذہن میں کیا تھا؟ آپ تو آگے نکلیں گے، آپ مدینہ کی طرف جائیں گے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پیچھے کی طرف چلنا شروع کیا، اور ایک غار تھا جس کا نام تھا غار ثور. غار ثور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنا تنگ تھا اس کا منہ، اندر جانا، کیو جس کو بولتے ہیں، کہ ایک شخص کے لیٹ کے سینے کے بل ہی اس کے اندر آپ جا سکتے تھے، ادروائز آپ اندر نہیں جا سکتے تھے. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے انتخاب کیا حضرت ابو بکر صدیق کو. احادیث بتاتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب اس بات کی خبر ملی کہ اس سفر میں، اس ہجرت کے سفر میں، جو کہ خفیہ ہونے والے، پوشیدہ، کھلے عام نہیں ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، تو وہ خوشی کے مارے رونے لگے. خوشی سے ان کے آنسو نکلے کہ مجھے اتنا بڑا مرتبہ دیا جا رہا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں شریک ہوں گا. تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں اس واقعے کے بارے میں کہ اذ جب اخرجہ، وہ نکلا، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی مکہ سے جب وہ نکلے، ثانی اثنین، دوسرا دو کا. دوسرا کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے. اذ جب، ہما وہ دونوں، ہما کا مطلب دونوں، نام بھی ہوتا ہے نا اکثر ہما، دو، اس کا مطلب ہے دو. اذ جب، ہما وہ دونوں، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، فی الغاری، جب وہ غار میں تھے، اذ جب، یقولو کہہ رہا تھا یا کہا، لصاحبہ اس کے دوست نے، کون سا دوست؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ لا تحزن، نہ غم کرو، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، معنا، ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار اس قدر قریب آ گئے تھے اس غار کے کہ ہمیں ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے نیچے سے. اور میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، کیا خیال ہے تیرا ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے؟ دو کون؟ میں، تم، اور تیسرا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ لا تحزن، نہ فکر کرو، نہ غم کرو. ظاہر وہ ڈر رہے تھے، بہت ڈرنے والا وقت تھا کہ دشمن سر پہ ہے، ختم کر کے چھوڑیں گے. لا تحزن، نہ تم غم کرو، نہ تم فکر کرو، اے ابو بکر صدیق، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، معنا، ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا. اور جو اللہ کو اپنا ساتھی بنا لے تو اللہ کرتا کیا ہے؟ فَأَنزَلَ، پس اتارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیا اتارا؟ سکینتہ، سکون، اطمینان، علیہ، اس پر. کس پر؟ ابو بکر صدیق پر، کیونکہ زیادہ پریشان وہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل کو مطمئن کر دیا. وَأَيَّدَهُ، اور قوت دی اس کو، مدد کی اس کی، کیسے؟ بِجُنُودِ، لشکروں کے ساتھ. اب اس لشکر کو آپ انڈر لائن کریں، فرشتوں کا لشکر تھا یا کچھ اور لشکر تھا. بتایا کیا جاتا ہے کہ اس غار پر مکڑی آئی، مکڑی سمجھتے ہیں؟ اسپائڈر، اور اس نے اپنا ویب بنا دیا. تو آپ خود سوچیں کہ جہاں مکڑی اپنا ویب بنائے گی وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ہوگا؟ کیونکہ مکڑی کہاں ویب بناتی ہے؟ جی، ویران سی جگہ جو یوز نہ ہو، گھر کے وہ کونے کھردرے جہاں آپ وہ کارنرز صفائی نہیں کرتے، وہاں چند ہی دنوں میں ویب بن جاتا ہے. تو یہاں کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایدہ، مدد کی اس کی، طاقت دی اس کو، بجنودی، لشکروں کے ساتھ. چاہے فرشتوں کے لشکر ہوں، چاہے اللہ فرشتوں کو بھیج دے. غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مخلوق کی طرف سے مدد کی. کون سی مخلوق؟ اسپائڈر کے ذریعے. لیکن کس کی طرف سے تھی وہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. عام اسپائڈر نہیں تھے وہ. لم نہیں، تروہا، تم نے دیکھا ان کو، کسی کو نظر نہیں آئے، وہ لشکر کسی کو نظر نہیں آئے. وجعل، اور کر دیا، کلمتا، بات کو، الذین کفروا، ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، سفلا، پست، نیچے، رسوا. کون لوگ؟ کافر لوگ. کیا تھا ان کا کلمہ؟ شرک. شرک کرنے والے لوگ تھے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے شرکیہ کلمات کو سفلا کر دیا. سفلا مینز پست کر دیا، رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، اور وہ مغلوب ہو گئے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا.
کیونکہ کفار نے کیا کیا، بڑے بڑے انعامات اس کا اعلان کیا کہ اتنا بڑا انعام دیا جائے گا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا، چاہے زندہ ہو یا مردہ. تو ہر طرف لوگ بھاگے انعام حاصل کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ایسے لشکروں سے، ایسی مخلوق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی جو کسی کو نظر نہیں آئے، اور کفار جو ہے وہ ناکام ہو کے لوٹے. وَكَلِمَتُ، اور کلمہ کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. کیا کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کا. اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. ہی العلیٰ، وہ بلند ہو گیا، اس کی جیت ہو گئی. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بچ کے نکلتے ہیں، وہیں سے اسلام کی کامیابیاں شروع ہو گئی، مدد بھی اور کامیابیاں بھی. واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، عزیز، وہ تو غالب ہے، بڑے بڑے لشکروں پہ غلبہ پانے والا. حکیم، وہ حکمت والا ہے. کیسے ایک چھوٹے سے غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کو لوگوں کے آنکھوں کے سامنے وہاں آپ کو پناہ دی، آپ کی مدد کی، اور آپ کو بخیریت مدینہ پہنچا دیا. اب اگلی آیت یہ بھی ریلیٹڈ ہے غزوہ تبوک سے ہی. انفرو، نکلو. کیسے نکلو؟ شوق کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ. خفافاً، چاہے ہلکے ہو، وثقالاً، چاہے بھاری ہو. نکلو. کب نکلو؟ کس لیے نکلو؟ جب اللہ کا رسول بلائے. کس لیے بلا رہے تھے؟ جی، جہاد کے لیے. غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے. کیونکہ لوگوں نے بڑے بہانے بنائے. کسی نے کہا گرمی ہے، کسی نے کہا عورتیں گھر پہ ہیں، کسی نے کہا بچے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، کسی نے کہا ہماری طبیعت خراب ہے. کیونکہ فصلیں پک چکی تھیں، وہ اس کو بھی لوز کرنا نہیں چاہتے تھے. اور غزوہ تبوک کا جو راستہ تھا، بتایا تھا نا آپ کو کتنا لمبا سفر تھا، 700 کلومیٹر. اور ایک ایک اونٹ پہ 3 4 4 بندے بیٹھنے والے تھے. اس گرمی میں جوڑ جوڑ کے بندہ بیٹھے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ویسے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان کو ان ساری باتوں کا ڈر تھا. انفرو، نکلو، دل کے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ. خفافاً، ہلکے ہو یا بھاری. کیسا ہلکا ہونا؟ ہتھیار نہیں ہے، بھاری ہتھیار موجود ہیں. ان ادر ورڈز، بیمار ہیں. بھاری یعنی آپ صحت مند ہیں. اور کیا مثالیں ہو سکتی ہیں اس کی ہلکے اور بھاری ہونے کی؟ آپ توفیق رکھتے ہیں یا آپ توفیق نہیں رکھتے، لیکن نکلنا ہی نکلنا ہے. وجاہدوا، اور جہاد کیا انہوں نے، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. نکلو اے لوگو اللہ کے راستے میں. اب جہاد، یہ آیت جو ہے یہ تو ایک خاص کانٹیکٹ میں ہمیں بتائی جا رہی ہے غزوہ تبوک سے ریلیٹڈ. اب اس آیت کو لیں، اپنے آپ سے جوڑیں. جہاد کیا ہے؟ کوشش. جہاد، کیونکہ جیسی جہاد کا نام آتا ہے ہم بڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں. اچھا، تلوار اٹھانی ہے اور مشرکین کی گردن اڑانی ہے، نان مسلمس کی گردن اڑانی؟ نہیں، قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا. جہاد جہد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کوشش کرنا. کس لیے کوشش کرنا؟ اللہ کے راستے میں کوشش کرنا. اور اللہ کے راستے میں کوشش کرنا کیا ہے؟ ایون ہم جب قرآن پڑھنے آتے ہیں، آپ جہاد میں ہیں، آپ اللہ کے راستے میں ہیں. بے اموالکم، مال خرچ کرتے ہوئے آتے ہیں. سارے لوگ پیدل تو نہیں آتے نا، گاڑیوں میں بھی آتے ہیں. گاڑیوں میں فیول ڈلتا ہے، کس سے ڈلتا ہے؟ مفت میں خرچ کرتے ہیں نا اس پہ. اسی طرح انفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ. کوئی ٹھیک نہیں ہے، کسی کو کیا میڈیکل پرابلم ہے، کسی کو کیا، اس کے باوجود ہم آ جاتے ہیں. الحمدللہ. کیا ہے یہ؟ اس کو بولتے ہیں جہاد. تو ہر وقت اللہ کے راہ میں لگے رہو اے مسلمانوں، چاہے ہلکے ہو یا بھاری ہو. چاہے آپ، ہم کہتے ہیں افورڈ نہیں کر سکتے، نہیں، یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ افورڈ نہ کر سکتے ہو یا کر سکتے ہو، نکلو اللہ کے راستے میں، جہاد کرو. جہاد کیا ہے؟ یہ بھی جہاد ہے. قرآن سے جوڑے لوگوں کو. اگر آپ قرآن سے لوگوں کو جوڑتے ہیں تو آپ جہاد کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، سب سے پہلے تو اپنی فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، ڈپریشن ہو گیا، بس بستر میں گھس جاؤ اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ ٹیبلٹس دے رہے ہیں، بس آپ سوتے رہیں. کوئی ہوش نہیں کہ نماز کہاں ہے، قرآن کہاں ہے. اسی طرح قرآن کو چھوڑ دینا. تو جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں مشکلیں کیوں آ رہی ہیں؟
کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن ہی میں وَمَنْ عَارِضَ عَنْ ذِكْرِي، وہ شخص جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے گا. ہم اصل میں قرآن کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سب قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہاں پڑھنے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم بھی جہاد میں ہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو قرآن سے منہ موڑے گا کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کے لیے دنیاوی زندگی مشکل بنا دوں گا. تو جو بھی مشکل ہے، مشکل کا حل کس چیز میں ہے؟ قرآن میں. اس سے جڑیں. ہوتا کیا ہے؟ مشکل میں قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جتنا چھوڑو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کے لیے دنیاوی زندگی مشکل بنا دوں گا. تو اگر مشکلوں سے باہر نکلنا ہے تو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. کس چیز کے ساتھ؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال کے ساتھ بھی اور جانوں کے ساتھ بھی، دونوں طریقوں سے، کیونکہ سب سے زیادہ پیاری یہی چیزیں ہوتی ہیں، مال اور اپنی جان. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اگر تم ایسا کرو گے، ذالکم، یہ تمہارے لیے، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. کیا کرنا؟ جہاد، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، مال کے ساتھ، جانوں کے ساتھ. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں اس بات کا علم ہے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ اپنے بڑھاپے کی حالت میں، جب وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تو ایک ایسا موقع آیا کہ مسلمان جو تھے وہ جہاد کے لیے انہوں نے نکلنا تھا، اور وہ جہاد سمندری جہاد تھا. سمندری جہاد مین اس سمندر کو پار کر کے آپ کو آگے جا کے اللہ کے راہ میں لڑنا تھا. حضرت ابو طلحہ نے تیاری پکڑی کہ مجھے بھی جانا ہے. ان کے جوان بیٹے تھے اس وقت، یہ کافی ضعیف تھے. تو بیٹوں نے کہا کہ بابا جان، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ جہاد کر چکے ہیں، تو یہ کہ آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، تو اگر آپ نہیں بھی جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا کہ کیا تمہیں قرآن کی وہ آیت یاد نہیں ہے؟ تم نہیں پڑھتے ہو کیا؟ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ یہ آیت نہیں پڑھی؟ ہلکے ہو یا بھاری ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، امیر ہو یا غریب ہو، نکلو. ہتھیار ہیں یا نہیں ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلو، کچھ تو کر کے آؤ گے نا. اور حضرت ابو طلحہ اسی بڑھاپے کی شکل میں، اسی حالت میں وہ گئے، اس جہاد میں وہ شامل ہوئے، اور راستے میں چلتے چلتے، مطلب اسی سمندر میں جب وہ سفر کر رہے تھے تو ان کی موت ہو گئی. اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 7 دن ان کی باڈی جو تھی اسی جو شپ تھا یا جہاں یا کشتی تھی اسی میں پڑی رہی، کیونکہ کوئی زمین نظر نہیں آ رہی تھی جہاں ان کو دفن کیا جائے. پھر کافی دور جانے کے بعد، لیکن اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ 7 دن گزرنے کے باوجود ان کی باڈی میں تھوڑا بھی فرق نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ مجاہد تھے نا، اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے، اسی طرح سے فریش 7 دنوں کے بعد. اور پھر ان کو کسی جو زمین وہاں نظر آئی وہاں وہ اترے اور ان کو وہاں دفنا دیا گیا. تو یہ ہوتے ہیں جذبات کہ قرآن کی آیت، کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ اپنے بیٹوں کو بتا رہے ہیں کہ قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا. کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ نکلنا، اللہ کے راستے میں کوششیں کرنا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. غزوہ تبوک میں لوگ شامل کیوں نہیں ہوئے؟ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ لو، اگر، کانا ہوتا، اردن، زمین، قریباً، قریب کی، سامان، اردن، سامان، قریباً، قریب کا، اگر قریب کا سامان ہوتا کہ جلدی سے ان کو مال غنیمت مل جائے گا، وسفراً قاصداً، اور سفر ہوتا آسان، یعنی قریب کا، زیادہ دور جانا نہ ہوتا، تو کیا ہوتا؟ لَتَّبَعُوكَ، البتہ وہ پیروی کرتے آپ کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سارے منافقین آپ کے ساتھ نکل جاتے لڑنے کے لیے. ولیکن، اور لیکن، بعدت، لیکن بھاری ہو گئی، علیہم، ان منافقوں پر، شقہ، مشقت. کیا؟ 700 کلومیٹر کون جائے گا، اور اتنی گرمی، فصلیں ہماری تیار ہیں، سارے بہانے انہوں نے بنائے کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے. اور کیا کہیں گے یہ؟ وَسَيَحْلِفُونَ، اور جلد ہی وہ قسمیں کھائیں گے، بِاللَّهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. کیا کہیں گے؟ لَوِ اسْتَطَعْنَا، البتہ اگر ہم استطاعت رکھتے، ہمیں اللہ اتنی توفیق دیتا، لَخَرَجْنَا، البتہ ضرور ہم نکلتے، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ. ہمیں تو توفیق ہی نہیں ہوئی، کیسے نکلتے ہم؟
بہت مشکل تھا، گرمی ہے بہت زیادہ، عورتیں پیچھے اکیلی ہیں، اور کسی نے بتایا کہ ہماری خود بھی اپنی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کیا کریں، قسمیں کھا کھا کے، اللہ کی قسمیں کھا کھا کے وہ کیا کہتے ہیں، اگر اللہ چاہتا، اگر ہمیں اتنی توفیق ہوتی اور ہمارے سارے کام ہو چکے ہوتے، پھر ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے، فصلیں ہم کاٹ چکے ہوتے۔ ہم بھی نا قرآن کی کلاس میں کب آتے ہیں؟ جب ہمارے سارے کام ہو چکے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایک کام پڑ گیا، نہیں ہم تو نہیں آ سکتے۔ قرآن آئینہ ہے، دیکھیں اپنے آپ کو کدھر ہم فٹ ہوتے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، البتہ ہم لخرجنا معکم، ہم آپ کے ساتھ نکلتے لڑنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہلکون انفسہم، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیا انہوں نے یہ کہہ کے، یہ کر کے، واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعلم، وہ خوب جانتا ہے، انہم، بے شک وہ، لکاذبون، البتہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل وہ بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر تیسری بات پوچھا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں منافقین کا جھوٹ کھولا جا رہا ہے۔ اذا حدث کذبا، منافق کی نشانی ہے نا، جب بھی وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں، جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمیں توفیق ہوتی ہم آپ کے ساتھ نکلتے، آپ کی مدد کرتے، لیکن انہوں نے نہ نکل کے یا یہ جھوٹ کہہ کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، کیونکہ اللہ ان سے پوچھے گا نا کہ کیوں کیا ایسا۔ آپ کچھ لوگ تھے جو بھی آتا تھا کوئی بھی بہانہ کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو رہ جاؤ، چلو آپ بھی رہ جاؤ، چلو آپ بھی رہ جاؤ۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اف اللہ عنکا، معاف فرمائے اللہ تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کرے آپ کا اللہ۔ کیوں؟ کیا کیا آپ نے؟ لما، کیوں؟ اذنت، اجازت دی تم نے، لہم، ان کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یتبینہ، ظاہر ہو چکتا، لکا، آپ کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذین، وہ لوگ جو صدقو، جو سچ کہہ رہے ہیں، جن کا ریزن جو ہے نہ جانے کا وہ جینون ہے، اور وتعلم، اور تم جان لیتے، الکاذبین، جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آتا تھا اور وہ کوئی بھی بہانہ بنا رہا ہے، آپ نے کسی سے ڈیٹیل نہیں پوچھی، کیوں، کیسے، کچھ نہیں پوچھا، جو آ کے بتا رہے بس آپ خاموشی سے سنتے رہے، اور آپ نے چلو ٹھیک ہے، کیونکہ زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے نا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بھلا ہو آپ کا اگر آپ تھوڑی سی ان کے ساتھ بحث کرتے تو آپ ان کے منہوں سے خود آپ کو پتہ چل جاتا کہ کون بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے، یعنی اس کے نہ جانے کا ریزن کتنا سچا ہے یا کتنا جھوٹا ہے۔ لوگوں کے بہانوں کو دیکھتے ہوئے پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم کیوں نہیں آ سکتے، ان سب کو دیکھتے ہوئے یہاں تک جب ہم پہنچے، ان سب کو اگر ہم سمرائز کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت لوگوں کی 5 قسمیں بن گئی تھیں جب غزوہ تبوک کے لیے لوگوں کو بلایا گیا۔ نمبر 1، وہ لوگ جن کو جیسے بلایا گیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا، ہم حاضر ہیں، کچھ نہیں کہا، نہ گرمی کا، نہ پکی ہوئی فصلوں کا، نہ عورتوں کا، نہ بچوں کا، کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ ایک تو وہ لوگ تھے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے تھوڑا سا وہ جھجکے، تھوڑا سا کہ جائیں نہ جائیں، جائیں گے تو کیا کیا نقصان ہوگا، نہیں جائیں گے تو کیا کیا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا سوچ بچار کے بعد انہوں نے بھی لبیک کہہ دیا، ہم بھی حاضر ہیں، ہم بھی چلیں گے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ لوگ تھے جن کے پاس نہ تو لڑنے کے لیے ہتھیار تھا اور نہ ان کے پاس سواری تھی، بغیر ساز و سامان کے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ تیسری قسم کے لوگ ہوئے۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ تھے جن کے پاس سواری بھی تھی، ہتھیار بھی تھے، اور گھر کے حالات بھی اچھے تھے، لیکن وہ سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ ان کے ذہن میں تھا ہاں چلے جائیں گے، ہاں جائیں گے ضرور جائیں گے، ابھی تو بہت لمبا راستہ ہے، ابھی یہ پہنچے بھی نہیں ہوں گے کہ ہمارے پاس بڑے تیز گھوڑے ہیں اس پہ بیٹھ کے ہم وہاں پہنچ ہی جائیں گے۔ تو یہ کیا ہوا؟ لیزینس، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، نیکسٹ کلاس میں ضرور آئیں گے،
اور یہ کہتے کہتے وہ اس سے رہ گئے. 4 قسم کے لوگ. 5ویں قسم کے لوگ جو تھے وہ منافقین تھے، جنہوں نے جو بہانے بنائے تھے وہ سارے جھوٹے تھے، اور ان کے دل میں کیا تھا؟ منافقت تھی، اور وہ جانا نہیں چاہتے تھے. کلیئر ہوا آپ کو؟ 5 قسم کے لوگ غزوہ تبوک پہ جانے سے پہلے کے. اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے لا نہیں یستأذن کا، نہیں وہ اجازت طلب کرتا آپ سے، الذین وہ لوگ جو، اب یہاں بتایا جا رہا ہے بہانے کرنے والے کون ہیں اور بہانے نہ کرنے والے کون ہیں، اجازت کون مانگ رہا ہے اور کون نہیں مانگ رہا. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے وہ لوگ اجازت کبھی بھی نہیں مانگیں گے. کون سے لوگ؟ الذین وہ لوگ جو یؤمنون باللہ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان یہ کہ یجاہدوا جہاد کیا انہوں نے باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی علیم وہ تو خوب جانتا ہے بالمتقین کہ کون ہے تقوی اختیار کرنے والے، کس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. اس سے پہلی والی آیت میں کیا بتایا گیا کہ اگر آپ ان سے پوچھ گچھ کرتے تو آپ کے لیے واضح ہو جاتا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ کہہ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی آیت بتا دی گئی، کیا بتایا گیا کہ وہ لوگ کبھی بھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے پیچھے رہنے کی جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جہاد کس کے لیے کر رہے ہیں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے راستے میں. اور وہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. آخرت کا کیا کنیکشن ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کو کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے اس کا. دنیا میں زندہ رہے، فاتح کی حیثیت سے آئے تو مال غنیمت ملے گا، لیکن اگر وہ شہید ہو گئے تو شہادت کے لیے کیا ہے؟ جو شہید ہو جاتا ہے جی اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت لکھ دیتے ہیں بغیر کسی حساب کتاب کے، سب گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ جہاد کرنے والے لوگ ہیں، کوئی بہانہ نہیں بنا رہے. اور یہی ہے متقی. بیسیکلی متقیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا. جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، مال کے ساتھ بھی اور جان کے ساتھ بھی. انما بے شک جو یستأذنک اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے. اب اجازت طلب کرنے والے کون ہیں؟ اس سے پہلے کیا بتایا گیا؟ جو اجازت طلب نہیں کرتے، اور ان کی نشانیاں بتا دی گئی. اور اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اجازت تو آپ سے وہی لوگ مانگے ہیں. کون؟ ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ لا یؤمنون باللہ، اس کے بالکل اپوزٹ، اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. اور کیا کرتے ہیں؟ والیوم الآخر، اور نہ ان کو آخرت کی فکر ہے، آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ ان کی حالت کیا ہے؟ ورتابت، شک میں ہیں، قلوبہم ان کے دل، فہم پس وہ فی ریبہم اپنے شک میں، یترددون ڈاما ڈول ہیں، کنفیوز ہیں، جائیں یا نہ جائیں. لیکن دل میں بیماری ہے اس لیے گئے بھی نہیں. بیماری کس بات کی تھی؟ شک کی بیماری تھی. نہ اللہ کا پیار ہے، نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت کی ان کو فکر ہے، اس لیے یہ کنفیوز ہے. اللہ نے ان کو انہی کی کنفیوژن میں چھوڑ دیا کہ چلو تم سوچتے رہو کہ اب کرو گے کیا، لیکن یہ جائیں گے نہیں، کیونکہ اوپر بتا دیا گیا کہ نہ اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر. ولو اور اگر، اب کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے نہیں ہم جائیں گے. اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ولو اور اگر ارادو انہوں نے ارادہ کیا ہی ہوتا، الخروج آپ کے ساتھ نکلنے کا، جنگ پہ جانے کا اگر ان کا ارادہ ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لأعدوا البتہ وہ تیاری کرتے، لہو اس کے لیے، عدتاً تیاری کرنا. ظاہر ہے جب ہم کہیں جاتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا تیاری کرتے ہیں؟ جی سامان اکٹھا کرتے ہیں، بیگ میں اپنا سارا سامان رکھتے ہیں، یہ بھی کام آ سکتا ہے، یہ بھی کام آ سکتا ہے، یہ راستے میں کیا کچھ کام آ سکتا ہے، اس کا الگ ہینڈ بیگ الگ ہوتا ہے اور لگیج جو ہے وہ ہمارا الگ ہوتا ہے. اب یہ منہ سے تو بول رہے ہیں نہیں ہم جائیں گے ہم ضرور جائیں گے آپ کے ساتھ، لیکن یہ نکلنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے ان کی کوئی تیاری نہیں ہے. اگر تیاری نہیں ہے تو ایسے اچانک سے کیسے جائیں گے؟ ولیکن اور لیکن کرہ اللہ ناپسند فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، انبعاثہم ان کا نکلنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا. وہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جب انہوں نے کوشش ہی نہیں کی، نیت ہی نہیں کی، تو خالی زبان سے وہ کہتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سستی جو تھی یا ان کا شک جو تھا وہ اور بھی زیادہ بھاری کر دیا ان پہ.
اور کیا ہوا؟ فثبتہم، پھر وہ اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی، توفیق ہی نہیں ہوئی ان کو نکلنے کی اور تیاری کرنے کی. وقیلا، اور وہ ان سے کہا گیا کیا؟ اقعدوا، وہ بیٹھے رہیں، مع القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، بس اب تم بیٹھے رہو. بتایا نا اس سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ وہ جو اللہ کی آیات سے انکار کرے گا، یہ بھی حکم آیا تھا نا اللہ کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو میں اس کے لیے دنیا کی زندگی مشکل بنا دوں گا. جب انہوں نے بہانے کیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بہانوں کو سچا کر دیا اور ان کو بھاری کر دیا، وہ نکل ہی نہ سکے، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہے. اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے اگر اسی قسم کے منافقین جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں ہیں، فار ایگزامپل یہ لوگ آپ کے ساتھ نکل بھی جاتے تو ان کی حالت کیا ہوتی، وہ بتایا جا رہا ہے. لو، اگر، خرجو، وہ نکلتے، فیکم، تمہارے ساتھ. کون؟ جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہو چکا. ما، نہیں، زادوکم، زیادہ کرتے تم کو، الا، مگر وہ زیادہ کرتے تم کو، خبالا، فساد میں، خرابی میں، خرابی کرتے. ولا، اور البتہ، اودعو، وہ دوڑتے، خلالکم، تمہارے درمیان، یبغونکم، تلاش کرتے تمہارے درمیان کیا چیز؟ فتنہ، فساد کو. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے غزوہ احد میں جب یہ منافقین اپنے لشکر لے کر آئے، عین اسی وقت جب لڑنے کے لیے سب لوگ تیار تھے، منافقین عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 لوگوں کی جو فوج تھی ان کو الگ کر لیا، ہم نہیں جانے والے. تو جب ایسا ہوتا ہے، قرآن کی اس آیت میں ہم یہ بھی پڑھ چکے کہ وہاں پھر کیا ہوا، باقی جو مسلمان تھے ان کے حوصلے بھی پست ہو گئے، مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے نا. اسی طرح ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اگر یہ تمہارے ساتھ غزوہ تبوک میں نکلتے بھی 700 کلومیٹر کا اتنا لمبا راستہ جو تھا، تو راستے میں یہ کیا کرتے؟ لوگوں کے مورال کو ڈاؤن کرتے، اس کو اپ نہ کرتے. کیا کیا کہہ کے؟ ہے اتنی گرمی ہے اتنا لمبا سفر ہے، ہم تو مارے ہی جائیں گے. تو اس طرح سے نیگیٹو باتیں جب انسان سنتا ہے تو اثر کیا ہوتا ہے سننے والوں پہ؟ وہ بھی نیگیٹو ہو جاتے ہیں. تو جب پازیٹیوٹی نہیں رہتی تو وہ کیسے لڑتے ہیں ان کے ساتھ؟ تو بتایا جا رہا ہے ان کی بیسیکلی لوگوں کی، منافقوں کی منافقت کو کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں جا رہے یا نہیں گئے تمہارے ساتھ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، کیونکہ اگر یہ نکلتے بھی تو تمہاری مدد کرنے کی بجائے تم کو نقصان پہنچتا. وفیکم، اور تم میں، سماعون، وہ کان لگاتے ہیں، وہ سنتے ہیں، لہم، ان کے لیے. کن کے لیے؟ دشمنوں کے لیے، جاسوسی کرتے ہیں. واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی، علیم، وہ خوب جانتا ہے، بالظالمین، ظالموں کو. لقد، البتہ، تحقیق، ابتغوا، تلاش کیا انہوں نے، فتنتا، فتنے کو، من قبل، اس سے پہلے بھی منافقین نے یہی کام کیا، جنگ میں شریک ہونے کا وعدہ کیا، لیکن جب لڑنے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی فوجوں کو لے کے یہ الگ ہو گئے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ، اور آپ کے معاملات کو، جو آپ نے معاملات کیے تھے یعنی جو پلاننگ کی تھی، اس کو کیا کر دیا؟ الٹ پلٹ کر دیا. اس لیے ان کا نہ جانا بہتر ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ جاء الحق، حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ نے اپنا حکم جو ہے وہ غالب کر دیا، فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو. وہم، حالانکہ وہ، کارہون، وہ اس کو ناپسند کرتے تھے. کون؟ منافق. پہلے تو وہ جنگ میں جاتے نہیں تھے، اگر وہ جاتے تھے تو لوگوں کو، ان کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے جاتے تھے. وہ کیا کہتے تھے کہ مسلمان ہار جائیں. وہم کارہون، حالانکہ ان کو ناپسند تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو کامیابیوں سے نوازا. ومنہم، اور ان منافقین میں سے، منافقین ہی کی کنٹینویشن چل رہی ہے، من، وہ شخص بھی ہے، یقول، وہ کہتا ہے، اذن، مجھے اجازت دیجئے، مجھے تو رخصت دے دیجئے، لی، مجھ کو، ولا، اور نہ، تفتنی، نہ مجھ کو فتنے میں ڈالیے. اب یہاں اشارہ ہے ایک شخص کی طرف، جد ابن قیس نام تھا اس کا. جد ابن قیس نے آ کے بہانہ کیا کیا، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے رومیوں کی جو عورتیں ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکوں گا تو کچھ خرابی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ یہ بہانہ کیا اس نے.
اور آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان منافقین میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے، نام نہیں بتایا گیا، تفسیر سے نام کا پتہ چلتا ہے، جد ابن قیس، جو کیا کہتا ہے، مجھے رخصت دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، میرا امتحان نہ لیں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ اللہ